السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 4 اکتوبر 2024 جمعہ کا دن ہے۔ دوپہر کے 2 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی رپورٹ سنائی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر ضرور فرمائیے گا۔ خانقاہ رائے پور کے بزرگ استاذ قاری عبداللہ کا انتقال، مولانا عباد اللہ قاسمی کے والد کی بھی وفات، دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور خانقاہ رائے پور کے سربراہ سمیت سرکردہ علماء نے پیش کی تعزیت۔ بزرگوں کی مشہور و قدیم خانقاہ رائے پور کے مدرسے کے بزرگ استاذ قاری عبداللہ کا طویل علالت کے بعد دہلی کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ وہ تقریباً 69 سال کے تھے۔ ان کے انتقال پر علمی حلقوں کی فضا مغموم ہو گئی۔ عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی اور خانقاہ رائے پور کے سربراہ الحاج شاہ عتیق احمد سمیت سرکردہ علماء کرام نے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے اظہار رنج و غم کیا۔ خانقاہ رائے پور کے مدرسے کے قدیم استاذ قاری عبداللہ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور ان کا علاج دہلی میں چل رہا تھا، جہاں صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ جسد خاکی کو ان کی رہائش گاہ محلہ خانقاہ دیوبند میں لایا گیا، جہاں کثیر تعداد میں علماء و سرکردہ شخصیات نے پہنچ کر تعزیت مسنونہ پیش کی۔ مرحوم نہایت نیک بزرگ صفت شخصیت کے مالک تھے، جن کی زندگی درس و تدریس میں گزری۔ اکابرین دیوبند اور بزرگان دین سے گہری انسیت اور تعلق رکھنے والے مرحوم قاری عبداللہ عرصے سے خانقاہ رائے پور میں علمی و اصلاحی خدمات انجام دے رہے تھے۔ بعد نماز عشاء احاطہ مولسری دارالعلوم دیوبند میں مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس کے بعد مزار عابدی میں تدفین عمل میں آئی۔ ان کے انتقال پر عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مفتی راشد اعظمی، خانقاہ رائے پور کے سربراہ الحاج شاہ عتیق احمد، استاذ حدیث مولانا سلمان بجنوری نقشبندی، دارالعلوم زکریا دیوبند کے محتمم مفتی شریف خان قاسمی، جامعۃ الشیخ حسین احمد مدنی کے محتمم مولانا مزمل علی قاسمی، دارالعلوم اشرفیہ دیوبند کے بانی و محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سالم اشرف صاحب قاسمی، سماجی کارکن نجم عثمانی وغیرہ سمیت سرکردہ علماء کرام اور خانقاہ رائے پور کے اساتذہ نے مرحوم کے انتقال پر گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت مسنونہ پیش کی۔ پسماندگان میں 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ وہیں دوسری جانب جامعۃ الشیخ حسین احمد مدنی دیوبند کے استاذ مولانا عباد اللہ قاسمی کے والد کا بھی عجالت کے باعث محلہ خانقاہ میں واقع کوہنی مسجد سے متصل رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر جامعۃ الشیخ حسین احمد مدنی کے محتمم مولانا مزمل علی قاسمی سمیت سرکردہ علماء نے اظہار رنج و غم کیا اور پسماندگان سے تعزیت مسنونہ پیش کی۔ جامعۃ الشیخ میں مرحوم کے لیے دعائے ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا۔ بعد نماز عشاء احاطہ مولسری میں مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے قاری عبداللہ اور مولانا عباد اللہ قاسمی صاحب کے والد کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا کرائی۔ وہیں دوسری جانب مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نئی اماموں کی تقرری۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نئی اماموں کی تقرری کی شاہی منظوری دے دی گئی۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے تحت دینی شعبے کے سربراہ اور مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے نئی اماموں کی تقرری پر شاہی منظوری کی اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ مسجد حرام میں 2 امام شیخ بدر الترکی اور شیخ ڈاکٹر الولید الشمسان کی تقرری ہوئی ہے، جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 2 امام شیخ ڈاکٹر محمد برہجی اور شیخ ڈاکٹر عبداللہ القرافی کی تقرری کی منظوری دی گئی ہے۔ وہیں دوسری جانب قائدین کے نام کھلا خط، انتہائی اہم تحریر، دلوں کو چیر کر رکھ دینے والی تحریر۔ از اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا و انتہائی عاجز غلام اور امتی، امام و خطیب جامع مسجد پٹنہ جنکشن، جسے کٹنا نہیں آتا، ناموس رسالت پر بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر کیا کرنا۔ تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، تنظیم جمعیت علماء ہند الف و میم، تنظیم امارت شریعہ بہار اڈیشہ جھارکھنڈ، تنظیم جمعیت علماء اہل حدیث، تنظیم جماعت اسلامی ہند و دیگر تمام تنظیموں کے قائدین اور ممبران، امید ہے کہ آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی کے ساتھ بعافیت رکھے، ہم سب پر آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ آپ سب کی خدمت میں ایک درد ایک اپیل کے لیے قلم کو جنبش دیا ہوں۔ رات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے لوٹا، اب تک سو نہیں پایا۔
فجر پڑھ کر لیٹا تو موبائل کھول کر کچھ میسج دیکھنے لگا تو ایک خنزیر سے بھی بدبودار شخص کی ویڈیو سنا جو نبی کی شان اقدس میں گستاخی پر مشتمل تھا، جس کا ذکر کروں تو میں مر جاؤں۔ سن کر خون کھولنے لگا، ایسا لگا کہ سر پھٹ جائے گا۔ میں نے فوراً آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری حضرت اقدس مولانا عمرین محفوظ رحمان حفظہ اللہ کو خط لکھا تو ان کا مثبت جواب آیا۔ ان کو اس سلسلے میں کافی فکر مند پایا۔ میری نیند اڑ چکی تھی، ارادہ ہوا تمام قائدین کی خدمت میں بھی اپنا اور تمام مسلمانوں کا دکھڑا سناؤں، اس لیے عرض کر رہا ہوں قائدین حضرات، آپ تک بھی اس پلید کی ویڈیو پہنچی ہوگی، آپ بھی سن کر مجھ سے زیادہ یقیناً بے چین ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس ظالم پلید نے ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ایمان کی جان، دلوں کی دھڑکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی ہے۔ تو حضرت ہم اس کو اپنے لیے آزمائش سمجھے یا غیرت کا للکارنا سمجھیں؟ اب ہمارے لیے چین سے جینا اس وقت تک کے لیے حرام ہو جانا چاہیے جب تک یہ سب مردود سخت سزا میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اب ہمارے لیے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے سر پر کفر باندھ کر ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، لیکن طریقہ منظم ہو، پرامن ہو، ملک گیر سطح پر ہو، چاہے ہمیں منظم ہونے میں کچھ وقت لگے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات قائدین آج ہی سر جوڑ کر بیٹھیں اور حکومت کو الٹیمیٹم دیں گے کہ اتنے دنوں میں ان ظالموں پلیتوں کو گرفتار کر دے، ورنہ ہم ملک گیر سخت احتجاج کریں گے۔ اس میں ہونے والے نقصانات کے ذمہ دار آپ حکمراں ہوں گے۔ اور میں اپنے تمام ائمہ و خطبہ سے کہتا ہوں کہ آج کی تقریر کا عنوان تحفظ ناموس رسالت کو بنائیں اور لوگوں کے جذبے کو پوری طرح بیدار کر دے اور حکومت کو چیلنج کر دے کہ ہم سب مسلمان مل کر کہتے ہیں کہ اس ملعون پلید نرسنگانند اور رامگیری جیسے پلیدوں کو جلد از جلد گرفتار کرے، ورنہ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوستو، یہ خط لکھا ہے خطیب جامع مسجد پٹنہ جنکشن کے امام صاحب نے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔